بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیسن پلان نمبر 14 پولیس آرڈر 2002۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ جزء نمبر 1، آرٹیکل نمبر 156 کے احکامات تحریر کریں۔ جواب نمبر 1، جائز اتھارٹی یا معقول وجہ کے بغیر کسی عمارت، کشتی، خیمہ یا جگہ میں داخل ہونا یا تلاشی لیتا ہے یا داخل ہونے یا تلاشی لینے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، اظہار ثانی کے لیے اور غیر ضروری طور پر کسی شخص کی جائیداد قرق کرے۔ نمبر 3، اظہار ثانی اور غیر ضروری طور پر کسی شخص کو حراست میں رکھے اس کی تلاشی لیتا ہے یا گرفتار کرتا ہے۔ نمبر 4، اپنی حراست میں کسی شخص کو نقصان پہنچائے یا غیر ضروری تشدد کرے۔ نمبر 5، جرم ثابت ہونے پر 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ کی سزا بھی ہوگی۔ جزء نمبر 2، گرفتار شدہ شخص کو عدالت میں غیر ضروری تاخیر سے پیش کرنے کی کیا سزا مقرر ہے؟ آرٹیکل کا حوالہ دے کر تحریر کریں۔ جواب، آرٹیکل نمبر 157 کے تحت 1 سال قید کی سزا اور جرمانہ کی سزا ہوگی۔ جزء نمبر 3، روزنامچہ میں کون کون سے اندراجات کرنا لازمی ہیں؟ جواب نمبر 1، تمام شکایات کنندگان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، گرفتار شدہ اشخاص کے نام، ان کے خلاف عائد کیے گئے یا کیے جانے والے الزامات کا اندراج ہوگا۔ نمبر 3، اسلحہ یا جائیداد جو کہ ان کے قبضہ سے یا دیگر طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ نمبر 4، گواہان کے نام اور بیانات ریکارڈ ہو چکے ہوں کا اندراج کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ضلع کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج روزنامچہ کو معائنہ کے لیے طلب کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ جزء نمبر 1، اظہار ثاں، داخلہ، تلاشی کی سزا آرٹیکل 156 میں درج ہے۔ جزء نمبر 2، آرٹیکل نمبر 156 کے تحت 5 سال تک سزا قید ہو سکتی ہے۔ جزء نمبر 3، عام طور پر آرٹیکل نمبر 156 کے تحت جرائم پولیس افسران سے سرزد ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درست غلط کا انتخاب کیجیے۔ جزء نمبر 1، گرفتار کو عدالت میں پیش کرنا ضروری نہیں، غلط۔ جزء نمبر 2، گرفتار شدہ کو تاخیر سے عدالت میں پیش کرنا آرٹیکل نمبر 156 میں درج ہے، غلط۔ جزء نمبر 3، آرٹیکل نمبر 157 کے تحت سزا 1 سال تک ہو سکتی ہے، درست۔ سوال نمبر 4، درست جواب کا انتخاب کریں۔ جزء نمبر 1، روزنامچہ کس آرٹیکل کے تحت مرتب کیا جاتا ہے؟ جواب، آرٹیکل نمبر 167 پولیس آرڈر 2002۔ جزء نمبر 2، روزنامچہ کیا ہے؟ جواب، رجسٹر، یہ تھانہ کا رجسٹر نمبر 2 ہے۔ جزء نمبر 3، روزنامچہ کا معائنہ کون کر سکتا ہے؟ جواب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج۔ اتھارٹی کے معنی ذمہ دار ادارہ یا شخص، ذمہ داری۔ معقول کے معنی سمجھ میں آنے والا، عقل میں لایا گیا۔ اظہار ثانی کے معنی تکلیف دینا، دکھ دینا۔ حراست کے معنی گرفتار کرنا، قید کرنا۔ قرق کے معنی کسی کے مال کو سرکاری طور پر ضبط کرنا۔ تشدد کرنا کے معنی تکلیف دینا، دکھ دینا۔ تاخیر کے معنی دیر، زیادہ وقت لگانا۔ معائنہ کرنا کے معنی دیکھ بھال کرنا۔ سرزد ہونا کے معنی واقع ہونا، ظاہر ہونا، عمل میں لانا۔ مرتب کے معنی ترتیب دینے والا، تیار، مکمل۔ اظہار ثاں کے معنی تکلیف دینا، دکھ دینا۔ سبب کے معنی وجہ۔